پاکستان کی مشرق وسطی میں مستقل امن کے لیے کوششیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران، ایرانی صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال ہوا۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل کے ہمراہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تھے۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف، ایرانی وزیر خارجہ اور ایرانی وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت، دیر پا امن کی راہ ہموار کرنے کی امید۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دورہ ایران میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی اور تنازع کے جامع حل کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات رہی۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ امریکہ کا ایران کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کا اعلان، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے خبردار کیا ہے کہ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے سربراہ جنرل امیر حاتمی نے کہہ دیا ہے کہ ایران 20 سال تک بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ اور ایرانی اسپیکر کے درمیان لفظی محاذ مزید گرم ہو گیا، ایک دوسرے پر طنزیہ وار کیے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ امریکہ میں 4 کروڑ 70 لاکھ افراد خوراک کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر 8 میں سے 1 امریکی کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے۔ پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے، ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر رد عمل، فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست کی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے، ہمیشہ سے مکمل جنگ بندی اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ چین مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے درست سمت میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اب مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ پہلے بھی یہ اقدامات اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے، حتمی فہرست 12 بجے جاری کی جائے گی۔ دوپہر 2 بجے اسپیکر اور 3 بجے ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ڈیزل کی قیمت 2 روپے 40 پیسے اور پیٹرول کی قیمت 39 پیسے فی لیٹر بڑھ گئی۔ پیٹرول کی فی لیٹر نئی قیمت 341 روپے 98 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 69 پیسے مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اور حنا جاوید قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت، پولیس ملزمان کو لے کر فورنزک اور پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور روانہ۔ ملزمان کے DNA ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ ملزمان کے بیانات اور تفتیش کے دوران سامنے آنے والے حقائق کی مزید جانچ پڑتال کی جائے گی۔ ملزمان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں کل دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ زیتون کی پیداوار اور برآمدات میں اضافے کے لیے پاکستان نیشنل اولیو ویلیو چین پالیسی کا اجرا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زیتون کی مصنوعات کے اسٹالز کا دورہ، مصنوعات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کا 100 نوجوان زرعی گریجویٹس اٹلی بھیجنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ زیتون کی کاشت کے فروغ کے لیے صوبائی حکومتوں کے تعاون پر مشکور ہیں۔ زرعی انقلاب کے لیے کسانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ پاکستان ہر سال تقریباً 4 ارب ڈالر کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے۔ درآمدی بل میں کمی کے لیے پام آئل اور سورج مکھی کی کاشت کو فروغ دیا جائے۔
نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات پر نئی تنازع۔ اہل خانہ کی جوڈیشل کمیشن کی بجائے JIT کی تشکیل کے لیے عدالت میں درخواست دائر۔ کیس میں اب تک ہونے والی پیش رفت اور پولیس کی جانب سے شواہد کے تحفظ سے متعلق خدشات کا اظہار۔ میر رضا کی بہن کا موقف ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام سے آگاہ کیا گیا، نہ ہی TORs کا بتایا گیا۔ پولیس رپورٹ ہی نہیں آئی تو کس بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا؟ میر رضا قتل کیس کی سماعت عدالت نے تفتیشی افسر کی مزید مہلت کی درخواست منظور کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کا 7 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ اور صبح 6 بجے چوروں کے گھر داخلے کی اطلاع ملی۔ پولیس پہنچی تو واش روم میں ہنا جاوید کی لاش لٹکی تھی۔ RPO راولپنڈی بابر سرفراز اور CPO راولپنڈی مشتاق سکیرا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ پہلی نظر میں ہی یہ شک ہوا کہ اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ ہنا جاوید کو اس کے شوہر فیصل اصغر نے ملازم ذیشان کے ساتھ مل کر گلے میں پھندا ڈال کر قتل کیا۔ ہنا جاوید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ پابندیاں اور دباؤ مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا ایران کے خلاف امریکی پابندیوں پر رد عمل۔ فریقین سے سمجھداری اور تحمل سے کام لینے کی درخواست کی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کی خود مختاری اور سلامتی کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ہمیشہ سے مکمل جنگ بندی اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کرنے کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ چین مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے درست سمت میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان اب مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ پہلے بھی اقدامات اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔